حصہ دے کے فارغ کر دیا ہے۔ یہ کنسپٹ ہے بعض لوگوں کا کہ یہ جو بڑا لمبا چوڑا جہیز دیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج سے ہم اس کو جہیز دے کر اپنے مال میں سے فارغ کر رہے ہیں جی، اب اس کا ہماری جائیداد میں کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ تو یہ فضول بات ہے۔ چار پائیاں چند دے کر اور چند بسترے دے کر تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے حق سے فارغ کر دیا ہے، تو یہ جہالت ہے، یہ بیوقوفی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر سورہ کا جو دوسرا رکوع ہے یوصیکم اللہ، اس میں فرمایا کہ بیٹے کا اتنا حق ہے، بیٹی کا اتنا حق ہے، اور شوہر مر جائے تو بیوی کا اتنا حق ہے، بیوی مرے تو شوہر کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا حق ہے، ماں کا اتنا حق ہے، یعنی ماں ہونے کے لحاظ سے، بیٹی ہونے کے لحاظ سے، بہن ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے میراث میں سے حصے مقرر فرمائے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معین فرمائے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو جو اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑے اور اپنی اونٹنیاں اور گائیں چھوڑ کر جاتا تھا، ان کو آپس میں بانٹتے تھے کہ یہ اونٹ تمہارے ہیں، یہ جانور تمہارے ہیں۔ اگر اس کی 2-3 بیویاں ہوتی تھیں وہ بھی بانٹ لیتے تھے آپس میں، عورتوں کو بھی آپس میں بانٹ لیتے تھے کہ یہ عورت تمہاری ہے، یہ عورت تمہاری ہے، یہ عورت تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ تم نے عورتوں کو بھیڑوں، بکریوں اور گایوں کی طرح بنا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے مومنوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی عورتوں کو بھی اسی طرح سے بانٹو جس طرح کے باقی میراث کو بانٹتے ہو۔ یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ فرمایا، اس کا رد فرمایا۔ ظلم یہاں تک تھا کہ اگر ایک آدمی کی 3-4 بیویاں ہیں، پہلے بیویوں کے لیے بھی کوئی مقرر نہیں تھا، 10-10 بیویاں، 15-15 ایک وقت میں بھی کئی بیویاں، جتنی کسی کی مرضی ہوتی تھی وہ رکھ لیتا تھا۔ اس صورت کے اندر یہ بھی مقرر کیا گیا کہ 4 سے زیادہ بیک وقت عورتیں کسی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک مقرر کر دیا، اس سے زیادہ بیک وقت بیویاں کسی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تو وہ رد کیا، اور اس کے بعد جو ان کی بیویاں وہ بندہ چھوڑ کر جاتا تھا، اس قدر ظلم تھا کہ اس کے بیٹے ہی اپنی سوتیلی ماؤں کو بانٹ لیتے تھے آپس میں جی، اور ان کو اپنی بیویاں بنا لیتے تھے، اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنی بیویاں بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا سورت کے اندر، ارشاد فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ مت نکاح کرو، انہ کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اور قابل نفرت ہے، وساء سبیلا، اور نہایت برا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا خاتمہ فرمایا۔ تو اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ النساء۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی آج عورتیں کون سا حق مانگتی ہیں جی۔ آج عورتیں عجیب و غریب کہ کہنے کو مسلمان ہیں، سمجھتی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کون سے حق مانگ رہی ہیں، اور عجیب عجیب نعرے، میرا جسم میری مرضی۔ ہم پدر شاہی کو نہیں مانتی، ہم پدر شاہی مطلب یہ ہے کہ باپ ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم باپوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں جی، اپنے باپ سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ روکے، ہم جو مرضی کریں جی، میرا جسم میری مرضی۔ اور بدبخت عورت، یہ تیرا جسم تو نے خود بنایا ہے کہ تیرے رب نے بنایا ہے؟ یہ جسم کس نے بنایا ہے؟ رب نے بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کی مرضی جی۔ یہ کہو کہ میرا جسم میرے رب کی مرضی، اللہ جس طرح کہے گا میں اس طرح کروں گی، جس طرح کا لباس رب کہتا ہے میں اس طرح کا پہنوں گی، اللہ تعالیٰ میرے جسم کے متعلق جو حکم فرماتا ہے میں اس پر عمل کروں۔ یہ عجیب عورتیں نکل آئی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو برے خیالات سے، برے نظریات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ